ہوا ہے. یہ حامد خان اور رؤوف حسن ایک پرچہ ان پہ ہوا ہے, ایک گرفتاری انہوں نے دیکھی ہے, ان کے گھر گرائے گئے ہیں, ان کے سالوں کو قتل کیا گیا ہے, ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, آرام سے بستر میں بیٹھ کے بیان داغ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ اسٹرگل جدوجہد کس چیز کا نام ہے. کر لیں, کوئی قیادت کر لیں, بس یہی گرم کمروں میں بیٹھ کے میرے خلاف بیان دے دیتے ہیں. کون نکلتے ہیں؟ کبھی نکلے حامد خان, کبھی نکلے رؤوف حسن. میں نکلا ہوں اور گرفتار ہوا ہوں, بار بار نکلا ہوں, اور تقریباً 4-5 درجن دفعہ نکلا ہوں, اور جب بھی نکلا ہوں پارٹی کے لیے نکلا ہوں, اور جب بھی نکلا ہوں نتیجہ دیا ہے, جب بھی نکلا ہوں ورکر کا حوصلہ بڑھایا ہے. آج اگر سندھ میں, پختونخوا میں یا بلوچستان میں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے تو ہماری کوششوں کی رہی منت ہے. کسی میں جرت ہوتی تو نکال لیتے نا, یہ ساتھ دے دینا, ہمارا ساتھ دیں, پنجاب میں لگ جائیں کنونشن کرنے. ہم نے جانا تیلی پابی, یہ میں آپ ہی کی ARY کی گاڑی میں پولیس سے بھاگ رہا ہوں, یہ آپ کے DCG ہیں, پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہیں, اور ہر طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا ہے. کبھی موٹر سائیکل, آج میں کل رات کو حیدرآباد میں رکشوں میں بھاگا ہوں, پھر میرپور خاص میں درجنوں کی حساب سے پولیس نے محصور کیا. کبھی ایک جگہ گھسے, کبھی کمبل اوڑے, کبھی کیا کیا, پتہ نہیں کتنے پرچے کیے ہوں گے. کل انہوں نے میرپور خاص میں جہاں پہ ہمارا کنونشن تھا, ایک جگہ کو لاک کیا جو شادی ہال تھا, پھر ہم نے دوسری جگہ پہ اسی امیدوار کے دوسرا شادی ہال تھا اس کو انہوں نے سیل کیا. پھر ہم پیٹرول پمپ پہ چلے گئے, وہاں بھی انہوں نے سیل کیا. ہمارے پاس زمین ہی نہیں رہی تو ہم نے ریلی کی شکل میں پوری کمپین کی. حیدرآباد میں ہم نے کے آخری ایام میں انہوں نے ان کو قانون سازی کا موقع دینے کے لیے حج کا بہانہ کر کے چلے گئے, اور پیچھے سے چیئرمین سینٹ نے صدر بن کے وہ تمام قوانین پاس کیے, جس طرح کہ نواز شریف کو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے سیکشن 233 میں انہوں نے 5 سال تک لمٹ کر دی ڈسکوالیفیکیشن کی. یہ اسی دور کا کارنامہ ہے. پھر ملٹری ایکٹ اور جو 1923 کا ایکٹ ہے جس کے تحت سائفر ٹرائل ہو رہے ہیں, جہاں پہ کسی کی شہری کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا جا سکتا ہے. پھر صدر صاحب کے پاس جو آئینی اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے, اور وہ ذمہ داری اس نے شفٹ کی اور بلکہ شرک کی, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جی آپ ڈیٹ دے دیں. تو یہ کافی ہیں پارٹی جو ہیں, وہ پارٹی نے ان کو صدر بنایا. وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ پارٹی کو اس کڑے اور اس آڑے وقت میں جو ہیں اس طرح وہ نہ چھوڑتے. انہوں نے وہی کیا جو PDM کا کوئی صدر کر سکتا تھا. عارف الوی صاحب جو ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھتے, تو چند مہینے رہ گئے تھے, لیکن کم از کم تقاضا یہی تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے. میں نہیں سمجھتا ہوں پارٹی نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہ دے کے یہ بتا دیا کہ ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی ایشو پہ جیل میں کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے, اور یہ میں اپنے سینے سے جو باتیں نکال رہا ہوں یہ نتائج میں اخذ کر رہا ہوں, جو ان کے حوالے سے, اس کے کردار کے حوالے سے ڈسکشن کے بعد ہم نے اخذ کی ہے. حیثیت ترجمان پاکستان تحریک انصاف چند مہینے قبل ایک ٹویٹ دیا تھا عارف الوی کے خلاف, اور اس ٹویٹ کو کسی نے ڈسون نہیں کیا ہے, لہذا وہ جو بیانیہ تھا وہ ایک آفیشیل بیانیہ تھا. تھینک یو. میرپور خاص میں یار یہ کس طرح کے موبائل تھمس اپ. ہیلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو بادامی صاحب, ہیلو یار, اتنے کالے آتی ہیں اس موبائل پہ, یہ کس طرح کا موبائل آپ تھماتے ہیں؟ کم از کم اس کو تو ریزرو رکھو اپنے چینل کے لیے. ہاں جی, زمانے میں ہمارے لیے تھا